اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حمد تیری اے خدائے لم یزل ہے جو اپنی زندگی کا ما حصل، تو ہی خالق تو ہی خلاق ہے، تو ہی رب انفس و آفاق ہے، تیری نعمت کی نہیں کچھ انتہا، شکر تیرا کیا کسی سے ہو ادا۔ برادران اسلام، قابل قدر سامعین و معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کی افتتاح جس سورت سے ہوتی ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جو سورت قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ دونوں مقدس مقامات میں نازل ہونے کا شرف حاصل ہوا اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کو پورے قرآن کا خلاصہ قرار دیا جائے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کو حق تعالی جل شانہ نے اپنے عرش کا خزانہ قرار دیا اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کو ام الکتاب، السبع المثانی، الشافیہ، الکافیہ، الاساس اور الحمد کے ناموں سے پکارا اور پہچانا جائے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کی تلاوت ہر نماز میں ہوتی ہو اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمائے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کے ابتدائی الفاظ کے متعلق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم فرمائے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ جس سورت کے بارے میں میرے مکی مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہو کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، اس سورت جیسی کوئی سورت تورات، زبور، انجیل حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی نہیں، اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، برادران اسلام، حدیث قدسی میں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق و مالک کا قول نقل فرماتے ہیں۔ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو حق تعالی جل شانہ فرماتے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تیری عبادت قبول کروں گا اور تیرا مددگار بنوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے میں تیری یہ دعا قبول کر کے تیری چاہت پوری کر دوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کسی اللہ والے نے سورہ فاتحہ کا کیا خوب نقشہ کھینچا کہ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پہ سب آن و بان والے، یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ میں یہ بھی ایک آرزو ہے، وہ رستہ دکھا تو پروردگار عالم،
جس پہ چل گئے ہیں پرہیزگار عالم، نعمت ملی تھی جن کو تجھ سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، معتوب ہیں جو تیرے ہی خالق کے یگانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب خانہ، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی راہ نہ چلانا، کر اتنا کرم اب تو اے قادر توانا۔